السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد مدثر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم نقل شجرہ پارچہ یا عکس شجرہ پارچہ یا نقل مساوی یا نقل نمبر یا نمبران حسرہ اس پہ بات کریں گے۔ عموماً ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ شجرہ پارچہ کیا ہوتا ہے، مساوی کیا ہوتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ ضرور جانتے ہیں کہ نمبر حسرہ کیا ہوتا ہے۔ نمبر حسرہ ہماری پراپرٹی کے حوالے سے ہمارے پاس جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ نمبر حسرہ ہوتا ہے، جو کہ ہماری پراپرٹی کی پراپر آئیڈینٹی ہوتی ہے، وہ نمبر حسرہ ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کے پاس آپ کی کوئی رجسٹری ہے یا انتقال ہے، اس پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کھیوٹ نمبر نظر آئے گا، کھتونی نمبر نظر آئے گی اور نمبر حسرہ نظر آئے گا۔ کھیوٹ اور کھتونی یہ دو چیزیں ایسی ہیں، کھیوٹ جو خانہ ہوتا ہے وہ مالک اراضی کا ہوتا ہے، کھتونی جو خانہ ہوتا ہے وہ کاشتکار کا ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر 4 سالہ کے بعد، مطلب جب بھی ہر 4 سال کے بعد ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے، نئے مالک جو ہیں ان کا اندراج ہو جاتا ہے، اور جو پرانے مالک ہوتے ہیں، پرانے مالک سے مراد جنہوں نے اپنا رقبہ سیل کر دیا ہوتا ہے، ان کے نام اس میں سے نکل جاتے ہیں۔ یعنی کہ جتنے انتقالات 4 سال میں ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان انتقالات کا جب عمل درآمد کیا جاتا ہے تو رجسٹرڈ حقداران زمین جس کو ہم جمع بندی کہتے ہیں، اس میں کھیوٹ نمبر اور کھتونی نمبران جو ہیں یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ مطلب اس 4 سالہ میں اگر آپ کی ملکیت کا جو کھاتا ہے اس کا نمبر اگر 5 ہے یا 10 ہے، جو بھی ہے، وہ اگلے سال 6 یا 11 یا 12 بھی ہو سکتا ہے، کھتونی نمبر بھی چینج ہو سکتا ہے۔ لیکن نمبر حسرہ ایسی چیز ہے جو کہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ نمبر حسرہ اس کی حیثیت وہی رہے گی جو استعمال کے بعد جب بندوبست ہوتا ہے تو جو نمبر قائم کیے جاتے ہیں، جو کہ عموماً ہمارے ادھر پنجاب میں یہ آخری جو بندوبست ہوا ہے ہمارا، وہ تقریباً 1966 سے لے کے 1975 تک، یہ تقریباً 9-10 سال جو ہے نا اس میں پنجاب کا بندوبست ہوا ہے، جتنے بھی علاقوں کا ہوا ہے۔ تو تب سے جو کسی بھی کھیت کا یا کسی بھی ڈیفائنڈ ایریا کا جو نمبر حسرہ ہے نا وہ وہی ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ ایک سمجھنے والی چیز ہے کہ نمبر حسرہ آپ کی پراپرٹی کا جو سب سے زیادہ آئیڈینٹیفائی کرنے والا جو نمبر ہے وہ نمبر حسرہ ہوتا ہے۔ تو اس کی شکل کس طرح سے ہوتی ہے؟ اس کی شکل اس طرح سے ہوتی ہے، مطلب یہ پورے گاؤں کا، پورے موضع کا ایک نقشہ ہوتا ہے، اور اس نقشے کو جس کاغذ پہ بنایا جاتا ہے اس کو مساوی کہتے ہیں۔ مطلب اس نقشے کو کاغذ پہ جب بنایا جاتا ہے تو اس کو مساوی کہتے ہیں۔ مساوی کیا ہوتی ہے؟ مساوی وہ کاغذ جس پر زمینی پیمائش کو منتقل کیا جائے، یعنی کہ زمین کی پیمائش کر کے اس کو جس کاغذ پر منتقل کیا جاتا ہے اس کو ایک کاغذی شکل دی جاتی ہے، اسے مساوی کہتے ہیں۔ مساوی میں ہر کھیت کا رقبہ لکھا جاتا ہے، ہر کھیت کے جو 4 اضلاع ہوتے ہیں، 4 ہوں یا جتنے بھی ہوں، وہ لکھے جاتے ہیں، اور ہر مساوی یعنی کہ ہر جو پرت ہوتا ہے اس کاغذ کا، اس پہ ہم میکسیمم 16 مربع جات، یعنی کہ ہم عام اپنے معاشرے میں سنتے ہیں کہ وہ مربعوں کے مالک ہیں جی، تو وہ جو مربع ہوتا ہے نا وہ 25 ایکڑ کا ایک مربع ہوتا ہے، 25 ایکڑ ایک مربع رقبہ کے برابر ہوتا ہے۔ تو ہر جو مساوی کا جو پیج ہوتا ہے اس کے اوپر 16 مربع جات یا 16 مستطیل، مربع اس کو کہتے ہیں جو جس کے چاروں اضلاع برابر ہوں، اور مستطیل اس کو کہتے ہیں جس کے 2 بڑے ہوں اور 2 چھوٹے ہوں۔ جس پہ 16 مربع جات یا 16 مستطیل جو ہے نا وہ اس کی میپنگ جو کی جاتی ہے نا اس کو مساوی کہتے ہیں۔ اور اس کو تیار کون کرتا ہے؟ اس کو پٹواری تیار کرتا ہے، اور جو قانون کو گرداور ہوتا ہے اس سے بڑا امیڈیٹ بوس جو ہوتا ہے اس کا، وہ اس کی پڑتال کرتا ہے کہ یہ کام صحیح ہوا یا غلط ہوا ہے، اور تحصیلدار یا اس حلقے کا نائب تحصیلدار جو ہوتے ہیں وہ اس کا ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مساوی کا ایک جو پرت ہوتا ہے، یعنی کہ یہ 3 جگہ پہ یہ نا سیم ٹو سیم پیپر تیار ہوتا ہے،
ایک جو ہے وہ تحصیل کا جو آفس ہوتا ہے ریکارڈ آفس اس میں چلا جاتا ہے، ایک جو ضلع کا ریکارڈ روم ہوتا ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے، اور اس کی ایک جو پرت ہوتی ہے نا، مطلب ایک جو اس کا نقشہ بنایا جاتا ہے وہ محکمہ انہار یعنی کہ جو نہروں کا جو محکمہ ہے اس کے پاس بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مساوی ہوتی ہے۔ مساوی جو ہوتی ہے اس پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ زیادہ سے زیادہ 25 ایکڑ کا ایک مربع ہوتا ہے، اور 16 مربع جات جو ہوتے ہیں یا 16 مستطیل جو ہوتے ہیں وہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل ایک گاؤں ہے، اس کا رقبہ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے، مطلب کہ وہ 3 4 5 6 جو مساوی کے جو پیپر ہیں نا ان پہ بنا ہے۔ تو ان ساری مساویوں کو ملا کے جو ایک نقشہ کسی بھی گاؤں کا تیار کیا جاتا ہے اس کو شجرہ پارچہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو شجرہ پارچہ کہتے ہیں۔ تمام مساویوں کو ملا کے جو ایک نقشہ، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ پٹواریوں کے پاس ایک کپڑا ہوتا ہے جس کو عرف عام میں عام لفظ الفاظ میں اس کو لٹھا کہتے ہیں، لٹھا، کیونکہ وہ لٹھے کے کپڑے پہ بنتا ہے تو اس کو لٹھا ہی کہتے ہیں۔ تو اس کو ملا کے جب ایک کپڑے پہ اس نقشے کو تمام مساویوں کو ملا کے کپڑے پہ اتار دیا جاتا ہے نا تو اس کو ہم شجرہ پارچہ کہتے ہیں۔ تو اور اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں نمبران حسرہ ہوتے ہیں، یہ جس طرح یہ خانے بنے ہوئے ہیں یہ نمبران حسرہ ہوتے ہیں۔ اور اب نمبران حسرہ وہ کیا ہوتا ہے کہ ہر کھیت جو اپنے طور پر الگ پیمائش کیا گیا ہو، جیسے یہ ہے یا یہ ہے، ہر کھیت جو اپنے طور پر الگ پیمائش کیا گیا ہو اس کو ایک مخصوص نمبر دیا جاتا ہے، اسے نمبر حسرہ کہتے ہیں۔ اور جن نمبران حسرہ کے ساتھ ریکارڈ میں جمع بندی پہ رجسٹر حقداران زمین پہ جس نمبر حسرہ کے ساتھ من لکھا ہوتا ہے، من کا مطلب لکھا ہوتا ہے منائی کیا ہوا، یا من جو ہے نا یہ شارٹ فارم ہے من جانب کی، ٹھیک ہے، مطلب ایک یہ کھیت ہے اور اس میں جو ہے نا مالکان راضی نے آپس میں ایک عارضی تقسیم کی ہوئی ہے، مطلب کہ یہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ ہے اور کوئی فیملی ہے، کوئی 3 بھائی ہیں، وہ ایک کھیوٹ میں تینوں مالک ہے اور ان کے پاس ایک نمبر حسرہ ہے، تو انہوں نے عارضی تقسیم کی ہوئی ہے کہ چلیں جی یہ جو ہے یہ سینٹر میں سے جو ہے نا یہ یہاں سے یہ اتنا حصہ ایک بھائی کاشت کر رہا ہے، اتنا حصہ ایک بھائی کاشت کر رہا ہے، تو یہ لکھا جائے گا من چڑھدا فلاں کے قبضے میں ہے، من لہندا فلاں کے قبضے میں، اور من درمیان فلاں کے قبضے میں ہے، اس طرح سے۔ اور جس میں ساتھ میں من لکھا ہوگا نا، اکثر دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ ایک نمبر حسرہ جو ہے وہ 2-3 دفعہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو وہ 2-3 دفعہ اس طرح سے آتا ہے کہ اس کی منائی کی ہوتی ہے، اس کو تقسیم کیا ہوتا ہے عارضی طور پر، اور جس کے ساتھ من لکھا ہوگا آپ سمجھ لیں کہ اس کی عارضی طور پر جو ہے نا تقسیم کی وہ مستقل نہیں ہے، عارضی ہے۔ مستقل تقسیم کے لیے آپ کو کورٹ میں جانا پڑے گا، یا اگر ایک کھیوڑ میں سارے افراد جو جب مالکان راضی ہیں اگر وہ تقسیم پہ راضی ہیں تو اس کی تقسیم بذریعہ پٹواری تحصیلدار گرداور اس کی تقسیم زبانی تقسیم بھی ہو سکتی ہے، جس کا انتقال کا اندراج ہوتا ہے، وہ بھی ایک مکمل ویڈیو میں آپ کو بنا کے دوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور جو بذریعہ کوڈ ہوتا ہے اس کی بھی ایک مکمل ویڈیو بنا کے دوں گا، اس میں نقشہ جات ہوتے ہیں، نقشہ الف بے جیم، اور ان کے تحت پھر تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس میں نمبران حسرہ لکھے ہوتے ہیں، اور نمبران حسرہ جو لکھے ہوتے ہیں وہ سیکونس کے ساتھ ہوتے ہیں، مطلب ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں کہ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 اس طرح یہ ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اس میں اس گاؤں میں جس کا بھی یہ عکس شجرہ ہوتا ہے، مساوی ہوتا ہے، تو جب بندوبست ہوتا ہے تو اس میں جہاں جہاں پہ آبادی ہوتی ہے وہاں پہ وہ اتنا ایریا جو ہوتا ہے اس کو ڈیفائن کر کے نمبران حسرہ سے علیحدہ کر کے اس کو صرف ایک نمبر حسرہ قرار دے دیا جاتا ہے، اور اس کی جو باؤنڈری لائن ہوتی ہے ایک نمبر حسرے کی اس کو لال لکیر کہتے ہیں، لال لکیر، اور اس نمبر حسرے کو آبادی دے کہتے ہیں کہ یہ آبادی دے یعنی کہ دیہات کی آبادی کا نمبر حسرہ ہے، اس کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا ریکارڈ پٹواری کے پاس نہیں ہوتا، وہ صرف ایک نمبر کا ہی رقبہ لکھ کے رجسٹر حقداران زمین میں جمع بندی میں ایک نمبر کا ہی رقبہ لکھ کے اور آگے آبادی دے ملکیت کے طور پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک چیز تو یہ ہو گئی، یہ شجرہ پارچہ ہے یا یہ مساوی ہے جس میں
نمبران حسرہ کو ڈیفائن کر کے ان کا نقشہ بنایا گیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کی ایک اور چیز ہوتی ہے فیلڈ بک۔ اب فیلڈ بک کیا ہے؟ فیلڈ بک یہ ہے کہ یہ فیلڈ بک ایسی مخصوص کتاب ہوتی ہے جس میں ہر کھیت کی پیمائش، کسی بھی کھیت کی پیمائش لکھی جاتی ہے، اور اس کھیت کا جو چونڈا اور رقبہ نکالا جاتا ہے وہ اس میں درج ہوتا ہے، اور فیلڈ بک کی کھتونی ہوتی ہے جو مثل کی یہ سے آتی ہے وہ بھی تیار ہوتی ہے۔ اب یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ تھوڑے سے میں نے جو محکمانہ الفاظ ہیں وہ یوز کر دیے تھے۔ میں فیلڈ بک بھی آپ کو دکھاتا ہوں فیلڈ بک کیا ہوتی ہے۔ فیلڈ بک اس طرح کا ایک رجسٹر ہوتا ہے جس میں مثلاً فار ایگزامپل کوئی بھی جو ہے نا، مثال کے طور پر یہی نمبر ہنس رہا ہے، مثال کے طور پہ یہ والا نمبر ہنس رہا ہے، اور اس کو ہم نے یہ نمبر پڑھ لیا کہ یہ اس کا نمبر کیا ہے۔ اب ہم فیلڈ بک میں چلے جائیں گے اور یہ لکھا ہوا ہے نمبر ہنس رہا، ٹھیک ہے، اور یہ حال، یہاں پہ ہم اس نمبر کو تلاش کر لیں گے اس فیلڈ بک میں جس نمبر کا ہمیں رقبہ مطلوب ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی شجرہ سے، جو نقشہ ہمارے پاس اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا رقبہ کیا ہو سکتا ہے، وہ نمبر جو ہے نا وہ ہم ڈھونڈ لیں گے اس کتاب میں سے، ٹھیک ہے۔ اس میں ترتیب وار لکھے ہوئے ہیں 1 2 3 4 5 6، یہ اس میں ترتیب وار لکھے ہوئے ہیں 7 8۔ تو اس طرح سے یہ سارے نمبران حسرہ اس فیلڈ بک میں اس شکل میں لکھے جاتے ہیں کہ وہ سمجھ لیں کہ اس نقشہ کی پیمائش کو کتابی شکل جو دی جاتی ہے وہ فیلڈ بک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فیلڈ بک میں اس کی ساری جو ہے نا طرفین لکھی ہوتی ہیں، مطلب اس کا جو جیسے یہ ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ سب سے پہلے تو یہ نمبر حسرہ لکھا ہوتا ہے، یہ حال یعنی کہ جو ابھی چل رہا ہے صاحب کا وہ ہوتا ہے جو بندوبست سے پہلے جو نمبر حسرہ ہوتا ہے نا اس کے بارے میں بھی اس میں ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ اس کا صاحب کا نمبر حسرہ کیا تھا۔ تو یہ لکھا ہوا ہے استخراج رقبہ، کہ اس کا رقبہ کیسے نکالا گیا۔ سب سے پہلے یہ لکھا ہوا ہے مشرق، پھر لکھا ہوا ہے مغرب، پھر لکھا ہوا ہے جنوب، پھر لکھا ہوا ہے شمال۔ اب یہ سمتیں ہیں، یہ سمتیں اس نمبر حسرے کی کہ اس کا جو مشرق والا ضلع ہے، جو مشرق والی جو لائن ہے اس کی پیمائش کتنی ہے، اس کی پیمائش لکھی ہوگی، جو مغرب والی پیمائش ہے وہ لکھی ہوگی، جو جنوب والی پیمائش ہے وہ لکھی ہوگی، اور جو شمال والی پیمائش ہے وہ لکھی ہوگی، اور یہ سارا کچھ لکھ کے پھر اس کا رقبہ نکالا ہوگا کہ اس کا رقبہ کتنا بنا ہے، اور جس حساب سے پیمائش کی گئی ہے اس کو بھی ڈیفائن کیا جائے گا، مطلب کہ وہ ضرب کیا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے، یعنی کہ جو بھی حساب کیا گیا وہ بھی لکھا جائے گا یہ کس حساب سے، یعنی کہ میتھ کے کس کلیے کے تحت یہ رقبہ نکالا گیا وہ بھی لکھا ہوگا، اور اینڈ پہ اس نمبر حسرے کا رقبہ لکھا ہوگا کہ اس کا رقبہ کیا ہے، اور ساتھ میں اس کی قسم زمین بھی لکھی ہوگی کہ اس کی قسم زمین کیا ہے، مطلب کہ اگر وہ غیر ممکن ہے، کلٹیویٹڈ لینڈ ہے، جو بھی ہے وہ اس کی لکھا جائے گا کہ یہ رقبے کی قسم کیا ہے، یہ میرا ہے، یہ بنجر ہے، یہ بنجر قدیم ہے، بنجر جدید ہے، غیر ممکن ہے، کچھ بھی واٹ ایور جو بھی اس کی ہوگی قسم وہ بھی لکھی جائے گی۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، اور یہ ساری کتاب جو فیلڈ بک ہے یہ ساری نمبران حسرہ کے اکارڈنگ ہوتی ہے، ان کے بارے میں ساری ڈیٹیلس میں ہوتی ہے۔ اور ایک چیز اور جو جس میں نمبران حسرہ کے بارے میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ہوتا ہے حسرہ گرداوری۔ گرداوری کیا ہوتی ہے؟ گرداوری ہر 6 مہینے میں، ہر 6 مہینے کے بعد فصل ربی اور فصل حریف ان کی کسی بھی کھیت میں جو بھی فصل حریف یا فصل ربی میں وہ بوائی ہوتی ہے، جو بھی وہاں پہ مطلب فصل اگائی جاتی ہے اس کی ڈیٹیل لکھی جاتی ہے، اور وہ بھی ساری ہم جب موقع پہ جاتا ہے پٹواری تو وہ اس کے ہاتھ میں یہ لٹھا ہوتا ہے جس کو شجرہ پارچہ کہتے ہیں، مساوی ہوتی ہے، اور وہ اس نمبر کو دیکھتا ہے اور نمبر کو موقع کے ساتھ میچ کر کے پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس پہ کون سی فصل اگائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل یہ ایک نمبر حسرہ ہے، اس نے پھر اس میں جو حسرہ گرداوری اس میں سے وہ نمبر حسرہ نکالنا ہے، اور اس کے یہاں پہ لکھ کے کہ اس کھیت میں اس چیز کی بوائی ہوئی ہے، یہاں پہ یہ فصل اگائی گئی ہے، وہ لکھ کے اور یہاں پہ کراس لگا دیتا ہے۔ ایک جو ہوتا ہے وہ فصل حریف کا ہوتا ہے، ایک فصل ربی کا ہوتا ہے۔
تو اس طرح سے یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں جو آج آپ کے گوش گزار کی ہیں. میرا خیال ہے آپ بہت نہایت آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی بھی قسم کا کوئی آپ کو اس میں فیل ہو کہ کوئی ابہام رہ گیا ہے تو آپ مجھے میسیج ضرور کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فرسٹ پرائرٹی پہ اس کا جواب دوں گا. اور اگر کسی چیز سمجھ نہیں آتے میں آپ کو سمجھانے کی ضرور کوشش کروں گا. اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبا دیں اور لائک یا ڈس لائک ضرور کریں. اس سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.